وہ مردوں میں سے جی اٹھے، وہ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، زندگی اور قیامت تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ تقریباً 2000 برس ہوئے جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ ان کا آج بھی دنیا میں ایک عظیم اور قوی شخص کی طرح اثر و رسوخ ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں میں فاخر بادشاہ آئے اور چلے گئے، حکمران، علماء، سائنسدان، فلسفی اور ماہرین علوم دین آئے اور گزر گئے، لیکن یسوع آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ایسی بے مثال شخصیت ہیں جو دنیا میں ہو گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش لاسانی تھی۔ بائبل مقدس میں درج ہے کہ وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی لاسانی تھی جن سے فوق الفطرت باتیں وجود میں آئیں۔ انہوں نے گناہوں سے مبرہ زندگی گزاری اور ایسے معجزات دکھائے جو کسی ذی روح سے ممکن نہیں۔ ان کا پیغام بے مثال تھا۔ انہوں نے ہر شخص کے لیے جو انہیں اپنا منجی اور خداوند قبول کرتا ہے، محبت، معافی اور زندگی کی نئی راہ پیش کی۔ جہاں کہیں بھی ان کا پیغام پہنچا، نئی زندگی، نئی امید اور زندگی کے نئے مقصد نے جنم لیا۔ ان کی صلیبی موت لاسانی تھی۔ 2000 برس ہوئے خالق کائنات نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا کہ تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان ہو۔ انہوں نے آپ کے لیے جان دی۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا بے مثال تھا۔ ان کی موت کے تیسرے دن تاریخ انسانی میں تعجب خیز واقعہ رونما ہوا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان کی پیدائش، زندگی، موت اور ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یسوع وہی ہیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی ابن خدا اور نسل انسانی کے نجات دہندہ۔ وہی یسوع آج بھی زندہ ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کو ایسی قوت دیں کہ آپ کثرت کی زندگی گزار سکیں۔ ان کا کلام سنیے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ بائبل مقدس میں آیا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع نے اپنی موت سے ہمارے گناہوں کے بدلے فدیہ دیا۔ اب وہ آپ کی زندگی میں آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ دیکھو، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ ان کی محبت، معافی کے تجربے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں اپنے گناہوں کے لیے خدا کا فدیہ قبول کرنا ہوگا اور انہیں ایمان کے وسیلے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دینا ہوگی۔ اگر آپ کی یہ دلی خواہش ہے تو آپ ایمان سے دعا کر کے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ ایک تجویز کردہ دعا ہے۔ پہلے میں اسے پڑھوں گا۔ خداوند یسوع، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بدلے صلیب پر موت سہی۔ میں اپنی زندگی کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی کو لیجئے اور مجھے ایسا انسان بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں۔ آمین۔ اگر یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں یہ دعا کریں۔ میں اسے جملہ جملہ پڑھوں گا، آپ خاموشی میں میرے پیچھے پیچھے دعا کریں۔ خداوند یسوع، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بدلے صلیب پر موت سہی۔ میں اپنی زندگی کا دروازہ کھولتا ہوں اور آپ کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی کو لیجئے اور مجھے ایسا انسان بنا دیجئے
जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूं। आमीन। अब अगर आपने ईमान से ये दुआ की है और यीशु मसीह को अपने जिंदगी में आने की दावत दी है, तो यकीन करें कि वो अपने वादे के मुताबिक आपकी जिंदगी में आ गए हैं। आप इस बात का भी यकीन करें कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं और आप खुदा के फर्जंद बन गए हैं और हमेशा की जिंदगी रखते हैं। अगर आप इस भरपूर और कसरत की जिंदगी का, जिसका यीशु ने वादा किया, तजुर्बा करना चाहते हैं, तो हर रोज दुआ में उनके साथ वक्त गुजारें। अपनी जिंदगी से मुतालिक खुदा के मंसूबे को जानने के लिए बिला नागा कलाम पढ़ें और दूसरे मसीहियों से मिलें जो खुदावंद से प्यार और उनकी पैरवी करते हैं। उनके अजीम वादे हमेशा याद रखिए। मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार न होऊंगा और न ही कभी छोड़ूंगा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ